سیاسی تحریکوں کا حصہ بن کے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جاتا ہے، خاص کر جب آپ جیل کاٹ کے نکلتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں اصول بکتے ہیں، جو نہ بکے یہاں ضرور بکتے ہیں، یہاں سودا ایمان ہوتا ہے، سرعام ہوتا ہے، سر بازار ہوتا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم اس وقت جس ایوان میں موجود ہیں اس کا کام ہی آئین سازی ہے۔ وی کال لیجسلیٹرز، ہم آئین ساز، قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سبز ہلالی پرچم اور اس بابائے قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں، جس کے لیے بر صغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیومنٹ ضرور ہے، لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیکاز کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ۔ آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور مؤثر سے مؤثر تر بناتے رہیں گے، لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب، گیلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل، انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر، اور میں آج اس ایوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے، خواتین کو اغوا کر کے، بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماؤں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، شرم کا مقام ہوگا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ہماری بہن، میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گھریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشوں نے اغوا کیا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس ایوان میں آپ کے اور میرے 10 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے رات کو، آج تک 9 ستمبر کی رات تھی وہ، آج ہم 18 اکتوبر کو رو رہے ہیں۔ جناب سابق وزیر اعظم صاحب، راجہ صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں، ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا، لیکن آج جب ہم بے نظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس ایوان کے اندر سے جب آپ کے ایم این ایز کو نقاب پوش اٹھا کے لے گئے، میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے، لطیف افریدی لالا، جو پختونوں کی شان تھے، اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائکس تھے، اور میں ان کے ساتھ 2011 سے سپریم کورٹ آتا تھا۔ بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا، ہمارے سامنے وہ کیس چلا، لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو، منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں، کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی 50 سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا، میں تو اس ایوان سے باہر تھا، اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا، آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا، لیاقت علی خان صاحب، بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور بہت سے
ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیر اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان تو گولی کھا کے، آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں۔ ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو توڑتا ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف، اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بدن پہ گولیاں کھا کے۔ عمران خان ڈرا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا، خون نکل رہا تھا بدن سے، لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، آپ کے خلاف نہیں۔